بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 سے 25 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 22۔ اور یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ اور اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 24۔ اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف کا قصد کیا، اور یوسف علیہ السلام اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں ہی ہوا، اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آیت نمبر 25۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اس وقت عورت نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا، تو کہنے لگی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، پس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک نیا امتحان شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی، جس کو اس کے خاوند نے تاکید کی کہ یوسف علیہ السلام کو اکرام و احترام کے ساتھ رکھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں دعوت گناہ دینے لگی، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے رد کر دیا۔ مفسرین کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی کی ترغیب اور دباؤ کی وجہ سے اس کا قصد کر بھی لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھے ہوتے۔ یعنی انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ رکھی تھی، اس لیے عزیز مصر کی بیوی کا قصد ہی نہیں کیا، بلکہ دعوت گناہ ملتے ہی پکار اٹھے، معاذ اللہ۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ قصد نہ کرنے کے یہ معنی نہیں کہ نفس میں ہیجان اور تحریک پیدا ہی نہیں ہوئی۔ اگر سرے سے ہیجان اور تحریک پیدا نہ ہو تو ایسے شخص کا گناہ سے بچ جانا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو تب ہے کہ نفس کے اندر داعیہ و تحریک پیدا ہو اور پھر انسان اس پر کنٹرول کرے اور گناہ سے بچ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کمال، صبر و ضبط کا بے مثال نمونہ پیش فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عورت یعنی عزیز مصر کی بیوی برائی کے ارتکاب پر مصر ہے، تو وہ باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑے، اور دروازہ جو کہ بند تھا اللہ کی قدرت سے خود بخود کھل گیا۔ عزیز مصر کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے لپکی، اور کرتا پیچھے سے
پکڑ کر روکنا چاہا مگر کرتا پھٹ گیا اور یوں دونوں دروازے کے باہر آ گئے۔ اتفاق سے عزیز مصر ان کے سامنے موجود تھا۔ خاوند کو دیکھتے ہی خود معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار دے کر ان کے لیے سزا بھی خود ہی تجویز کر لی۔ صدق اللہ العظیم۔